اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم خود کھاتے ہو اسی کھانے سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم خود پہنتے ہو اسی طرح کا لباس ان کو پہناؤ، اور اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو۔ اے اللہ کے بندو، ان کو سزا نہ دو۔ جی مفتی صاحب، غلام کا تذکرہ ہوا، غلاموں کا تذکرہ ہوا، ان کو کھلانے پلانے اور لباس کے حوالے سے تذکرہ ہوا، کیا فرمائیں گے؟ کتنا اہم ہے اسلام میں، اور کیا اس کا تعلق صرف اسی زمانے کے غلاموں کے ساتھ تھا یا فی زمانہ ہمارے لیے اس کے اندر کچھ عمل کرنے کے بھی مدنی پھول ہیں؟ غلاموں کا معاملہ چونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ تھا، جی، بکثرت غلام پائے جاتے تھے، جی، ہر امیر آدمی کے پاس ایک نہیں بعدوں کا 100 یا اس سے بھی زیادہ غلام ہوتے تھے، جی، اور جو غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا وہ بڑا ظالمانہ تھا، اکثر و بیشتر یعنی غلاموں کے حقوق ہی نہیں تھے، صحیح، کہ ان کا بھی کوئی حق ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، لہذا جس کا جو دل کرے وہ اس کے ساتھ کرے۔ ٹھیک ہے، اور اسلام چونکہ ظلم کو مٹانے کے لیے آیا، بے شک، اس لیے جس چیز کے اندر ظلم تھا اسلام نے اسے ختم کیا۔ عورتوں پر ظلم تھا تو اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کی صورت تھی، اسلام نے اس کو منع کیا، اور غلاموں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، اسلام نے اس سے روکا۔ یہاں پر اسی حوالے سے بات ہوئی، جی، فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جی، یہ بات 2 مرتبہ فرمائی، جی، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ اب اس کے بعد خیال رکھنے کا لیول کتنا ہائی کر دیا، سبحان اللہ، فرمایا جو تم خود کھاتے ہو اسی کھانے سے ان کو کھلاؤ، سبحان اللہ، سبحان، اور جو تم خود پہنتے ہو اسی طرح کا لباس انہیں پہناؤ۔ یعنی یہ اسلام کا غلاموں کو حق دینے کا ایک معیار تھا، بہترین مثال ہے کہ ایک پسندیدہ بات کے طور پہ اس کو فرما دیا گیا کہ جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اور اس کے بعد غلطی ہو جائے تو پہلے نمبر پر تو یہ کہ غلطی معاف کر دیجئے، صحیح، اور اگر ایسی غلطی ہے کہ جسے تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے، تم کہتے ہیں یار میں غلطی معاف نہیں کر سکتا، صحیح، اب اس کے بعد کہ تم اس غلطی کو معاف نہیں کرو گے، غلام کو اپنے پاس ہی رکھو گے تو پھر ظلم ہی کرو گے، ظلم کرو گے، بدلہ لیتے رہیں گے اسے، جب تم معاف کر نہیں سکتے، تمہارے دل سے وہ بات نکلنی نہیں ہے تو تم بدلہ ہی لوگے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی غلطی کرے جسے تم معاف نہ کر سکو تو پھر ان کو فروخت کر دو، اللہ اللہ، تاکہ نہ وہ تمہارے پاس رہیں اور نہ تم ان کے اوپر ظلم کر سکو، اور فرمایا کہ ان کو سزا نہ دو۔ یہ وہ خوبصورت تعلیم تھی کہ جو اس زمانے کے اندر تو شاید ایسی تھی کہ زمین و آسمان بدل جائیں، انقلابی ایک سوچ تھی اس غلاموں کے بارے میں، یعنی آپ غلاموں کی جگہ نوکروں کو رکھ لیں آپ ہمارے زمانے میں، صحیح، صحیح، اب نوکروں کے بارے میں اگر کسی سے یہ کہا جائے، کسی سیٹھ صاحب سے یہ کہا جائے کہ دیکھیں یار آپ نوکروں کا خیال کریں، جیسا آپ خود کھاتے ہیں ویسا ان کو کھلایا کریں، جیسا لباس آپ خود پہنتے ہیں ویسا لباس آپ ان کو پہنایا کریں، جی، اور اگر ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرو، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو کسی دوسری اپنی نوکری سے فارغ کر دو، اجازت دے دے جانے کی اس کو، کہ بھائی تم کسی اور جگہ نوکری کر لو، میرے دل میں ایک بال بیٹھا ہوا تمہارے بارے میں، تو میں جو ہے وہ تمہارے حقوق کا لحاظ نہیں کر سکوں گا۔ یہ باتیں آپ ذرا کسی سیٹھ کو بولے تو وہ بیچارہ جو ہے اپنی کرسی سے اچھل جائے گا، یہ کسی باتیں کر رہے ہیں آپ، سیٹھ میں ہوں یا وہ ہے۔ تو اب یہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ باتیں غلاموں کے بارے میں فرمائی، یعنی ہمارے زمانے کے جو نوکر ہیں ان کا سٹیٹس تو ہائی ہے، جی، یعنی ان کے تو بہت گورنمنٹ نے ان کے حقوق مقرر کیے ہوئے، یا جدا گانا آدمی سوچتا ہے ان کے حوالے سے، یا اس کا دل کرے بولے ٹھیک ہے بھائی تمہاری نوکری نہیں کرتا جاؤ، صحیح، غلام نے یہ نہیں بول سکتا تھا، غلام تو خریدا ہوا ہوتا تھا، وہ ملک میں ہے، وہ چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا، وہ جائے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ اس کے بارے میں اگر اسلام یہ فرمائے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا تھی۔ سبحان اللہ، کیا تو یہ اسلام نے جو غلاموں کو حقوق دیے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا اسے ختم کیا، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اب اس کے اوپر عمل بھی ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بات ہی تھی عمل نہیں ہوا۔ ایک حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو کوئی دوسرے وہاں سے صاحب گزرے، انہوں نے دیکھا کہ دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، صحیح، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہی وہ کھا رہے ہیں، اور دونوں کا ایک ہی لباس، صحیح، جس قسم کا حلہ انہوں نے پہنا ہوا ویسا ہی حلہ غلام نے پہنا ہوا۔ تو گزرنے والوں کو حیرت ہوئی، اس نے کہا یہ کیا بھئی، آپ غلام کو کھانا بھی وہی کھلا رہے ہیں، لباس بھی اپنے والے ہی پہنایا ہوا، حیرت کی بات تھی۔ تو انہوں نے آگے سے پھر حدیث مبارک بیان فرمائی، یہ نہیں یعنی یہ تو خطبے کے الفاظ ہیں، لیکن جدا گانا بھی چونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا، سرکار علیہ السلام کی حدیث سنائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں. جو حدیث سنائی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے معاون ہیں. اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت بنا دیا ہے. صحیح. یہ ہیں تمہارے ماتحت. اب فرمایا کہ جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو. اب الفاظ دیکھیں آپ کہ غلام کے بارے میں فرمایا فمن کانا اخوہ تحت یدی، جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو تو وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، سبحان اللہ، اور اسے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے. کیا بات ہے. اب اس کے بعد اگلی بات کہ ان کو وہ کام کرنے کا نہ کہو جو وہ کر نہ سکیں، کہ بڑی تکلیف اور مشقت سے کر سکیں، ان کو وہ کام نہ کہو. اور اگر ان کو ایسا کام کرنے کا کہو تو ساتھ میں خود بھی کیا کرو. یعنی کسی کو بول دیا کہ 100 بوریاں گندم کی باہر سے اندر رکھ دو، تو اب یہ ایسا کام ہے وہ نہیں کر سکے گا. صحیح. لیکن اگر تم نے کروانا ہی ہے تو پھر ساتھ خود بھی لگ جاؤ، شامل ہو جاؤ ساتھ. یہ حدیث مبارک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوچھنے والے سے بیان فرمائی. تو یہ ہے غلاموں کے حقوق کے اعتبار سے. اب اسی سے آپ نے جو کہا کہ ہمارے زمانے کے اندر اس پر عمل کی کیا صورت ہے، تو ہمارے زمانے کے اندر جیسے نوکر ہوتے ہیں تو نوکر یا گھروں کے اندر جو ملازمین ہوتے ہیں، اب انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنا رویہ اور اپنا طرز عمل ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے وہ کس انداز کا ہونا چاہیے، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، پہننے کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر. یعنی جو اچھے سے اچھا رویہ ہو سکتا ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. خلاصہ کلام اس کا یہ. سبحان اللہ.